فیصل چوہدری صاحب، آئین کا آرٹیکل 204 بڑا واضح ہے کہ کوئی اسکینڈلائز کرے کورٹ کو یا کوئی ایسا کام کرے which tends to bring the court or a judge of the court into hatred, ridicule or contempt, does anything which tends to prejudice the determination of a matter pending before the court or does any other thing which by law constitutes contempt of court, abuses, interferes or obstructs the process of the court in any way or disobeys any order of the court. آرٹیکل 204 کا اطلاق جو پی ڈی ایم نے بھی پریس کانفرنسز پارلیمنٹ کے باہر کی، کیا ان پہ ہوتا ہے؟ کنٹیمپٹ آف کورٹ انہوں نے کی، اور یہ معزز جج صاحبان سم آف دا فائنسٹ ججز، جب آپ ججمنٹس پڑھتے ہیں آنریبل چیف جسٹس کی، جسٹس اعجاز الحسن کی، جسٹس منیب اختر کی، تو ان کو کیوں اسکینڈلائز کر رہے ہیں؟ اس لیے اسکینڈلائز کیا جا رہا ہے ارشد صاحب کے پولیٹیکل بیانیہ نہیں ہے، نیریٹو نہیں ہے۔ عمران خان جو ہیں وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں، بہت پاپولر ہو گئے ہیں، ان کی پاپولیرٹی سے خوفزدہ ہیں۔ یہ جتنے بھی بیانات آپ نے سنوائے ہیں جس میں 3 ججز کو، یہ 3 ججز غالباً وہی ججز ہیں اسی بینچ میں یہ شامل تھے جنہوں نے قاسم سوری صاحب والی جو ڈپٹی اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے، ان کی جو ہے وہ رولنگ کینسل کر کے ان کو جب بھیجی، اس کے بعد کے بیانات کاشف عباسی صاحب نے اپنے شو میں سنوائے ہیں تو لوگوں نے بھی وہ دیکھ لی ہیں۔ اس وقت کلابے مارے جا رہے تھے زمین آسمان کے۔ بات یہ ہے کہ نیریٹو نہیں ہے انہوں نے۔ اب میں آپ کو بتاؤں جو پنجاب اسمبلی والا مقدمہ ہے، یہ واحد نقطہ ہے جس پہ پورے پاکستان کے وکلاء ایگری کرتے ہیں کہ ڈائریکشن پارلیمانی پارٹی نے دینی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ایک یہ اسٹریٹجی بنائی، کیونکہ جو کیسز میں اسٹریٹجی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اسپیشلی جو یہ سارے امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ججز کو پرووک کریں، ججز نے گریس کا مظاہرہ کیا اور وہاں پہ پرووکیشن نہیں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ عدالت کے اندر مس بہیو کریں، تو جج صاحب اور میں حسنات ملک صاحب کافی اچھے رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی کچھ ٹویٹس بھی دیکھ رہا تھا پہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس، جو پریس نوٹ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ میٹنگ ڈیفر ہو گئی ہے۔ اس میں حسنات ملک نے کہا تھا جو 2 ووٹس ہیں وہ حکومت کے پاس ٹرمپ کارڈ ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یہ ٹرمپ کارڈ جو ہے کوئی انفلوئنس کرنے کی کوشش ہو رہی تھی عدلیہ کو؟ تاثر یہی ہے اس ٹویٹ سے جاتا ہے کہ جیسے چیف جسٹس صاحب کو جو ہے یہ 2 ووٹس لا منسٹر کا اور اٹارنی جنرل کا، کہ وہ اس شرط پہ جو ہے دینے کا کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ ہمارے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں، یہ اس قطع نظر کہ وہ کتنا غیر آئینی کام ہے، اتنا غیر قانونی کام ہے اور اتنا غیر اخلاقی غیر سیاسی کام ہے، تو پھر ہم آپ کے جو ججز ہیں یہ ہم لگا دیں گے۔ اور آج کیونکہ فیصلہ حق میں نہیں ہوا ہے تو یہ بات ڈس ریگارڈ کرتے ہوئے دیکھیے، یا تو آپ پھر ان ججز کی جو آپ نے ریجیکٹ کی ان کی بتائیں ریزنز کہ بھی کیوں ریجیکٹ نہیں کیا، بیکاز جو 5 ججز ہیں اس میں سے 2-3 کو تو میں جانتا ہوں جن کے سامنے ہم پیش ہوتے ہیں، وہ بہت ہی اچھے ججز ہیں، اور سپریم کورٹ میں ججز کی کمی سے لیٹیگنٹس اور عام جو پبلک ہے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اور وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے جب یہ التوا مانگ رہے تھے فاروق نائک صاحب، تو انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیں آپ فل کورٹ مانگ رہے ہیں، آپ اس کی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں دے رہے، نہ ہی آپ کو ہم 7 گھنٹے سے پوچھ رہے ہیں، کل بھی پوچھا ہے آج بھی پوچھا ہے، کوئی اس کی ریزننگ نہیں دے رہے آپ، اور نہ ہی کوئی ایسی بات آپ نے کی ہے جس سے فل کورٹ، اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 54,000 کیس چیف صاحب نے بتایا کہ پینڈنگ ہے، ہم 51 پہ آئے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو جلدی کریں، ہم فل کورٹ بنائیں تو پورے کا پورا پھر برڈن جو ہے وہ دوبارہ انکریز کر جائے گا۔ تو یہ ایز اے پالیسی ہم جو ہے وہ بڑے بینچ جو ہیں نہیں بناتے ہیں، کیونکہ جب تک کوئی ایسا سوال سامنے نہ آ جائے جو بالکل ہی ایسا ہو کہ جس کے لیے فل کورٹ بنانے کی تو استدعا کی جائے۔ تو ان کا سارا جو اسٹریٹجی یہ تھی کہ کیس تو ڈیفینڈ نہیں ہو سکتا کسی طور پہ بھی، لہٰذا پھر ججز پہ اٹیک کر دیا، کیونکہ وہ نہ ججز بول سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ بیان کر سکتے ہیں۔ آئی ایم شیور کہ اگر کوئی جج آ کے یہ بیان دے تو ان کا 1 منٹ میں سارا کچھ اڑ جائے گا، کیونکہ سارا جھوٹ پہ مبنی ہے۔ نیریٹو بنانا چاہ رہے ہیں مظلومیت کا، نیریٹو بنانا چاہتے ہیں ججز کے خلاف، اور نیریٹو بنانا چاہتے ہیں سیاسی طور پہ سیل کرنے، بیکاز اگر ان کو خوف ہے عمران خان کی پاپولیرٹی کا، پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کا، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم حکومت میں ہوتے ہوئے، اور یہ بھی ایک مزے کی بات ہے کہ کنسینٹ آرڈر کے تحت جو سپریم کورٹ میں حمزہ شریف نے کہا کہ ہاں جی مجھے سی ایم لگا رہنے دیں، الیکشن کرا دیں،
اور CM بھی لگ گئے, حکومتیں بھی ہو گئیں, بیرونی جو باقی خفیہ طاقتیں ہیں ان کی بھی ان کو سپورٹ تھی, پھر بھی عمران خان جیت گیا, PTI جیت گئی. یہ ہار کو تسلیم نہیں کی, ہار کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اور اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں. بیرسٹر شعیب رزاق صاحب, آرٹیکل 63(1) بھی بڑا کلیئر ہے پارلیمنٹری پارٹی کے حوالے سے. پریزیڈنشیل ریفرنس میں جو پیراگراف 3 ہے بڑا واضح ہے پارلیمنٹری پارٹی کے حوالے سے. لیکن اس کے بعد جو طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا, آرٹیکل 204 بڑا واضح ہے کہ اسکینڈلائزنگ دا کورٹ اور کوئی ایسی چیزیں ہیں جس میں کورٹ کو کنٹیمپٹ یا جج کو کنٹیمپٹ میں لائے. تو یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں اور کیا کنٹیمپٹ دوبارہ لگے گی تو یہ سلسلہ ختم ہوگا جیسے 2017 کے بعد ان میں سے کچھ لوگوں پہ لگی, یا کہ یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیں وجہ یہ ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کو تو اپنی عزت کا خیال رکھنا پڑے گا نا. آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کو الاؤ کریں گے, اس قسم کی طوفان بدتمیزی ایز پر یور ورڈز آپ اس کو الاؤ کریں گے, تو جن لوگوں کا اعتماد سپریم کورٹ پہ یا جوڈیشل سسٹم پہ اوپر ہے وہ آپ اس اعتماد کو شیٹر کر دیں گے نا. تو یہ کوئی صرف 3 ججز کی بات نہیں ہو رہی. سپریم کورٹ کے ججز کو جب آپ اس طرح نشانہ بنائیں گے اور آگے سے اس کا کوئی رسپانس نہیں آئے گا تو یہ تو پھر آپ عوام کا اعتماد سپریم کورٹ پہ کس حد تک قائم رہ سکتا ہے. مطلب ابھی آپ اتنے یو آر ایٹ لبرٹی ٹو سے وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے. مطلب رانا ثناء اللہ کی لینگویج چیک کر لیں, مریم بی بی کی چیک کر لیں. مطلب آپ کو فیل ہو رہا ہے, ہم دیکھیں نا ہم یہاں بیٹھے ہوئے سارے آفیسر آف دا کورٹ ویری ہمبل, تو ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ جج کے سامنے آپ نے بات کس طرح کرنی ہے. تو وہ ہمیں تو اس چیز کا ادراک ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ تو انیشیٹ کرنی چاہیے آپ کسی بندے کو بھی اکراس دا بورڈ. میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں, بہت ساری لوگوں کو میری بات اچھی نہیں لگتی. آپ کے خیال میں یہ کنٹیمپٹ کا فٹ کیس بنتا ہے جیسے 2017 کے بیانات پہ ہوا اور پھر سلسلہ رکا, لیکن اب پاکستانی قوم کا نظام انصاف میں اعتماد کم کر رہے ہیں, اسکینڈلائزنگ دا کورٹ, اس سے زیادہ کچھ ایویڈنس چاہیے ہوگا آپ کے خیال میں؟ وجہ کیا ہو رہی ہے آپ اس کو تو دیکھیں نا, لیس ان کو آپ شو کوز نوٹس دیں, ٹھیک ہے, پھر لیٹ دیم پروو اٹ ان دا کورٹ نا. پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ تو پھر کورٹ نے کے سامنے ثابت ہوگا کہ انہوں نے کنٹیمپٹ کی ہے یا نہیں کی ہے. لیکن یہ جو رویہ ہے اس کو آپ نے روکنا ہے, اور اس کو سٹارٹ کس نے کرنا ہے؟ سپریم کورٹ نے سٹارٹ کرنا ہے بائی سینڈنگ شو کوز نوٹسز ٹو دیم. بالکل ٹھیک ہے.